Welcome everyone to my channel, which is Sam, the true way of life, with the new video. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کا آغاز کریں، آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ تو ہم سب کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا، تاکہ جو تیرا کلام پڑھا جائے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے۔ اے باپ، تیرے کلام کی روشنی سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں اور ہم سب تیری نظر میں مقبول ٹھہریں۔ تمہاری ذہنوں اور سوچوں کو پاک بنا اور ہم سب کو ہمت اور طاقت دے، اور ہمارے بند ان کو کھول تاکہ ہم سب تیرے بھیدوں کو سمجھنے والے بنیں اور تیرے کلام پر عمل کرنے والے بنیں۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان آیات میں خدا نے کہا ہے، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنا خدا اس لیے جانا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ یا ان کے رشتہ داروں کا مذہب مسیحیت تھا، لیکن وہ پرسنلی یسوع مسیح کو نہیں جانتے۔ وہ زبان سے تو خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں لیکن ان کے دل خدا سے دور ہیں۔ وہ خدا کو ذاتی طور پر نہیں جانتے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے یا یسوع مسیح کون ہے۔ وہ صرف یسوع مسیح کو ایک خدا کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کا رشتہ خدا سے اس قدر مضبوط نہیں ہوتا، اس لیے وہ صرف زبان سے خدا کی عزت کرتے ہیں۔ یعنی وہ ہر سنڈے چرچ جاتے ہیں اور کسی نہ کسی تہوار پر بھی چرچ جاتے ہیں اور خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خدا کا کلام پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ذاتی طور پر خدا کو نہیں جانا، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو صرف سنتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں۔ اور جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی مسیح کو نہ جانا اور اس لیے مسیحیت قبول کی کیونکہ ان کے ماں باپ مسیحی تھے اور اس لیے یہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں۔ لیکن مسیح یسوع نے کہا ہے، جو میرے حکموں پر عمل کرتے ہیں وہی اس کے لوگ کہلائیں گے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو مسیحی کہیں تو ہم مسیحی ہیں بھی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرے گا۔ اور جب تک ہم صرف اپنے ماں باپ کے بتائے گئے مذہب پر چلیں گے اور مسیح یسوع کو پرسنلی ایکسپیرینس نہیں کریں گے، تب تک ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہو سکتی اور ہمارا اور خدا کا تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم صرف یہی جانتے ہیں کہ مسیح یسوع اس دنیا کے بنانے والے ہیں، تو دوسرے مذاہب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے خداؤں نے ہی اس دنیا کو بنایا ہے۔ لیکن ہم ذاتی طور پر جب مسیح یسوع کو جانتے ہیں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے خود کو اس قدر عاجز کیا کہ وہ ہماری خاطر زمین پر آیا تاکہ ہم سب بچائے جائیں۔ خدا نے ہم سے اس قدر محبت رکھی کہ اس نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا، اور نہ صرف ہمیں اپنی صورت پر بنایا بلکہ ہمیں اپنی صفات سے بھی نوازا، اور تاکہ ہم میں سے اس کا جلال ظاہر کیا جائے۔ وہ ایسا خدا ہے، جب وہ اس دنیا میں مجسم ہو کر آیا تو اس نے خود کو بادشاہ بنانا نہ چاہا بلکہ ایک خادم کی صورت اختیار کی، اور خود کو اس قدر عاجز کیا کہ اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔
وہ گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے گدھے پر سوار ہوا، اور فقیہ، فریسیوں اور صدوقیوں اور امیروں کی بجائے وہ غریبوں، لاچاروں، بے بسوں اور گنہگاروں کے پاس گیا، تاکہ وہ سب بھی اس کے جلال سے بچائے جائیں اور اس کے ذریعہ سے نجات پائیں۔ وہ جو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے، اس نے ہم سب کے دلوں کو بھی تبدیل کیا، اور اس زندگی کے پانی نے ہمیں اپنی برکات سے اس قدر نوازا کہ ہم میں سے بھی زندگی کے پانی کی ندیاں جاری کیں۔ جس طرح سے زمین پر رہتے ہوئے اس نے معجزات کیے، بالکل ویسے ہی اس نے ہمیں بھی یہ طاقت دی کہ ہم بھی اس کے نام سے معجزات کریں۔ وہ جو اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، ہماری خاطر اور ہمیں بچانے کے لیے اس زمین پر آیا۔ جب ہم اسے ذاتی طور پر جانیں گے، تبھی ہمارا اور خدا کا رشتہ مضبوط ہوگا، اور تبھی ہم نہ صرف اپنی زبان سے بلکہ اپنے دل سے بھی اس کی عزت کریں گے اور اسے اپنا جانیں گے۔ خدا نے ہم سے اس قدر محبت رکھی ہے کہ اس نے کلیسیا کو اپنے بہن اور بھائی کہا ہے، اور یہ سب تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم خدا کو خود ذاتی طور پر پہچانتے اور جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد والی آیات میں لکھا ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو 10 احکام میں بھی یہ حکم تھا تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ جیسا کہ ہم نے شروع کی آیات میں پڑھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اسی وجہ سے مسیحی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ کا یہی مذہب تھا۔ انہوں نے ذاتی طور پر مسیح کو نہیں جانا ہے، اور وہ اس وجہ سے بے فائدہ اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ اس خدا کو جانتے ہی نہیں تو اس کی گئی پرستش بے فائدہ ہے، کیونکہ ہم ایسے خدا کو پوج رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ اور جیسے اگلی آیات میں لکھا ہے، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی بہت سے چرچز میں ایسے خادم ہیں جو انسانوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتانے کے بجائے ریچولز پر فوکس کرتے ہیں، جیسے کہ ہمیں سبت منانا چاہیے، جبکہ بائبل یہ کہتی ہے انسان سبت کے لیے نہیں بلکہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور سبت کا مطلب فریڈم ہے، یعنی سبت یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو طرح طرح کی سوچوں سے دور رکھ کے خدا کے حضور جھکیں، اور اس کے علاوہ ہمیں 1.5 گھنٹہ بائبل پڑھنی ہے یا 2 گھنٹہ بائبل پڑھنی ہے یا دیر تک دعا کرنی ہے، اور اسی طرح سے بہت سی تعلیم اور اسی طرح کے بہت سے ریچولز چرچز میں سکھائے جا رہے ہیں، جبکہ ان کو مسیح کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ جب تک ہم مسیح کے بارے میں ذاتی طور پر نہیں جانیں گے، تب تک ہم بائبل کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور یسوع مسیح خود کلام خدا ہے، اور جب ہم یسوع مسیح کو پا لیتے ہیں تب وہ کلام میں لکھی ہر آیت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور ہم پھر روح القدس کی رہنمائی سے خدا کے کلام کو مزید سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور وہ ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں بلکہ اس کی راہوں پر چلیں، اور روح القدس کی رہنمائی سے ہمارے گناہ ہم پر ظاہر کیے جاتے ہیں، اور ہمارے دل کی تاریکی خدا کے کلام سے دور ہو جاتی ہے، اور اس کے کلام کی روشنی سے ہمارے اندر کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر گناہ کی فطرت ہے، ہم گنہگار ہیں، اسی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی؟ اس نے جواب میں جو کہا، جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا، انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے کہا، کیا تم بھی ابھی تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے؟ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں،
اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ اس لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جس طرح سے خدا کا کلام کہتا ہے، اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ اگر ہمارا دل صاف ہوگا تو ہماری زبان بھی صاف ہوگی، لیکن اگر ہمارے دل میں برائیاں اور نفرتیں اور تفرقے بھرے ہوں گے تو ہماری زبان بھی ناپاک ہوگی۔ اور اسی طرح سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باہر سے تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک ہیں، جس طرح سے فریسی اور فقیہی، لیکن ان کے دل خدا سے دور تھے۔ وہ گلی کے کناروں پر دعا کیا کرتے تھے تاکہ لوگ انہیں دیکھیں کہ وہ پاک ہیں اور وہ خدا کے حضور جھکتے ہیں۔ وہ خدا کی نظر میں مقبول ہونا نہیں چاہتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ انسان ان کی نظر میں مقبول ٹھہرے اور لوگ ان کی عزت کریں اور وہ انہیں اپنا مالک جانیں۔ لیکن خداوند ہمارے ظاہر کو نہیں بلکہ ہمارے باطن کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنے گھنٹے خدا کے حضور دعا کی تھی، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم کس قدر محبت سے خدا کو پکارتے ہیں اور ہماری زندگی میں خدا کا کون سا درجہ ہے۔ اس لیے بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ریچولز پر فوکس نہیں کرنا، بلکہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ خدا ہماری زندگی میں کیا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا ہے، یہ امت ہونٹوں سے تو میری عزت کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اس لیے فقیہ اور فریسیوں کی طرح ریاکار نہ بنے، جو لوگوں کے سامنے تو ظاہری طور پر خدا کے احکام ماننے والے بنتے تھے، لیکن ان کے دل خدا سے دور تھے۔ اس لیے انہوں نے مسیح یسوع کو بھی نہ پہچانا اور اسے اپنا مسیحا نہ مانا، بلکہ وہ اپنی مرضی کا بادشاہ چاہتے تھے جو ان کی مرضی کے مطابق کام کرے اور ان کی بادشاہت اس پوری دنیا پر پھیلائے۔ لیکن یسوع مسیح نے خود کو اس قدر عاجز کیا کہ ایک خادم کی صورت اختیار کی، جس نے ہمیں ظاہری طور پر نہیں بلکہ دلی طور پر بدلا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ تم سب کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا، تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کا مطالعہ کریں اور تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ اے باپ، تیرے کلام کی روشنی سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں اور ہم سب کے گناہ ہم پر ظاہر ہوں، تاکہ ہم سب توبہ کریں اور تیرے نام کے وسیلہ سے نجات پائیں۔ اے باپ، تمہاری رہنمائی کر اور ہمیں سکھا تاکہ ہم تیری راہوں پر چلیں، نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں بلکہ تیری اور بڑھتے جائیں۔ ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ تو ہمیں ہمت اور طاقت عطا کر تاکہ تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ تو ہمیں حکمت اور دانائی سے معمور کر۔ اے باپ، اسی طرح سے دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو تیرے حضور جھکے ہیں، تو ایک ایک کو بڑی برکت دینا۔ اے باپ، اسی طرح سے جو کوئی بیمار ہے تو اسے اپنے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے شفا بخشنا، اور جو کوئی بدرو گرفتہ ہے تو انہیں آزاد کرنا، اور جس کسی کی جو دلی خواہش ہے اے باپ تو اسے اپنے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے پورا کرنا۔ اے باپ، تو ہمیں حکمت اور دانائی بخشنا تاکہ ہم سب تیری نظر میں مقبول ٹھہریں۔ تمہارے دل اور دماغ کو تبدیل کر اور ہمارے ذہن اور سوچوں کو پاک بنا۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، اور خدا کا فضل، یسوع مسیح کی محبت اور پاک روح کی رفاقت شراکت ہمیشہ تک ہم سبھی کے ساتھ ساتھ ہو، آمین۔ Once again, Merry Christmas to all of you, and may God bless you all, and may this Christmas season bring more happiness and lot of joy to your life, and bring peace of Christ in your life, and celebrate this Christmas with great love, and may God give you more blessings in the holy name of Christ. Amen.